السلام علیکم ایوری باڈی ونس اگین میں آپ ہوسٹ مظہر اقبال اینڈ یو آر واچنگ دا کنگڈم آف دا ویریئر. دوستو آج کی ویڈیو تاریخ ایران کے اوپر ہماری چھٹی قسط ہے اور سلطنت ساسانی کے اوپر ہمارا دوسرا پارٹ ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رومیوں کے ساتھ جنگیں. ایران میں اشکانیوں نے یونانیوں کو بے دخل کر کے ایرانی حکومت کا حیا قائم کیا تھا، اس لیے قدرتی طور پر شام کے یونانیوں سے ان کی کشمکش جاری رہی. جب یونانیوں کو رومیوں نے بے دخل کیا تھا تو یہ کشمکش رومیوں کی طرف سے منتقل ہو گئی اور ساسانیوں کو رومیوں سے یہ کشمکش اشکانیوں سے ورثے میں ملی تھی. اردشیر نے اپنی سلطنت وسیع کرنے کی کوشش کی اور جنوبی عراق پر قابض ہو گیا تھا. شمالی عراق پر پیش قدمی کی صورت میں رومیوں سے جنگ ناگزیر تھی، چنانچہ اس نے شمالی عراق اور آرمینیا کو رومی بالادستی سے آزاد کرانے کی کوشش کی. رومی سلطنت کا بادشاہ الگزینڈر تھا. اس نے ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کے پیش نظر مصالحت کی کوشش کی. اس نے اردشیر کو ایک تحدیدی مگر مصالحانہ خط لکھا کہ وہ اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھے. اردشیر نے اس کا سخت جواب دیا اور شمالی عراق پر حملہ آور ہوا. اس کے مقابلے میں قیصر روم ایک بڑا لشکر لے کر آیا اور نیز آرمینیا کے حکمران خسرو کو ایک ہدایت کی کہ وہ صوبہ ماد پر حملہ کر دے، مگر رومیوں کو شکست ہوئی اور خسرو مارا گیا. تو آرمینیا کے ساتھ شمالی عراق میں نصیبن اور حران کا علاقہ ساسانی مملکت میں شامل ہو گیا. رومیوں سے آخری جنگ ہرمز کے مقام پر ہوئی. اس کے بعد الگزینڈر نے صلح کر لی. اردشیر کی موت کی خبر ملتے ہی آرمینیا میں بغاوت ہوگی اور نصیبن سے حران تک کے علاقے پر رومی قابض ہو گئے. شاہپور نے اپنی حیثیت مستحکم کرنے کے بعد پہلے آرمینیا کی بغاوت کو فرد کیا، پھر رومیوں کو شکست دے کر نہ صرف نصیبن اور حران بلکہ انطاکیہ کو بھی فتح کر لیا. آخر دونوں حکومتوں میں صلح ہو گئی اور شاہپور نے نصیبن اور انطاکیہ رومیوں کو واپس کر دی. یہ پہلی جنگ 244 عیسوی میں ختم ہوئی. 1.5 سال کے بعد 258 عیسوی میں شاہپور نے انطاکیہ پر قبضہ کر لیا. جب قیصر والٹرین نے یہ سنا تو ایک بڑی فوج لے کر نکلا اور انطاکیہ واپس لے کر ایڈیسا کی طرف پیش قدمی کی. اس مقام پر زبردست لڑائی ہوئی اور والٹرین گرفتار ہوا اور اس کی ساری عمر قید خانے میں گزر گئی. اس کے بعد شاہپور نے ایشیا کوچے کی طرف پیش قدمی کی اور کساریا پر قبضہ ہو گیا، مگر اس نے اس کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی اور لوٹ مار کر کے واپس لوٹ گیا. راستے میں تدمر کے رومی حکمران ازینا نے اس کی فوج پر حملہ کیا اور اسے تنگ کیا اور اس کے مال غنیمت کے علاوہ اس کے چند بیویاں بھی اپنے قبضے میں کر لیں. بحران کے دور میں رومی فوجیں تیرسون تک بڑھ آئیں، مگر خوش قسمتی سے قیصر داخلی سازشوں کا شکار ہوا اور مارا گیا اور رومی واپسی پر مجبور ہو گئے. نرسی کے دور میں رومیوں نے آرمینیا پر اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش کی اور فرہاد کے بیٹے تیرداد کو آمادہ کیا کہ وہ باب کی ریاست پر قبضہ کر لے. چنانچہ اس نے رومیوں کی مدد سے آرمینیا پر قبضہ کر لیا، لیکن نرسی نے رومیوں کو شکست دے کر دوبارہ آرمینیا پر قبضہ کر لیا. اس واقعے کے 1 سال بعد 297 عیسوی میں رومیوں سے دوسری جنگ ہوئی اور ایرانی فوج نے شکست کھائی. نرسی زخمی ہوا اور اس کے ہاں اہل و عیال گرفتار ہوئے. اس نے دب کر رومیوں سے صلح کری. اس صلح نامے کی روح سے اسے 5 صوبے رومیوں کے حوالے کرنے پڑے اور دریائے دجلہ کو دونوں ملکوں کی سرحد قرار دے دیا گیا. آرمینیا کی سرحد صوبہ ماد تک وسیع کر دی گئی. اس صلح نامے نے ایرانی وقار کو سخت نقصان پہنچائی، نیز ایرانی حکومت کا ایک بہت حصہ رومیوں کے قبضے میں چلا گیا. دوستو، کنگ شاہپور کے بچپن میں قیصر روم قسطنطین کی مسیح مذہب قبول کر لیا تھا اور مسیحیت کو سرکاری مذہب قرار دے دیا. اس نے رومیوں نے حسب سابق آرمینیا میں اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش کی، مگر چند سال پہلے 387 عیسوی میں ان کو ایڈریانوپل کی جنگ مقتوطین کے ہاتھوں ایسی ہزیمت اٹھانی پڑی، مطلب گوتھ لوگوں کے ہاتھوں، کہ وہ سنبھل نہ سکے. اس لیے آرمینیا میں زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کر سکا. دوسری طرف شاہپور تسہل اور امن پسند تھا، اس لیے آرمینیا 2 حصوں میں بٹ گیا اور دونوں حصوں میں اشکانی شہزادے حکمران تھے. مشرقی وسیع حصے پر ایران کے زیر اثر رہا اور مغربی حصے پر رومی تسلط قائم رہا. یزدگرد اول نے اپنی بیشترن کی پالیسی کے برعکس مسیحوں سے رواداری برتی اور رومی حکومت سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اس وقت رومی حکومت اتنی بدحواس تھی کہ وہ آسانی سے ایشیائی کوچک پر قبضہ کر سکتا تھا.
اور دوسری طرف سلطنت ہندو کی تھی، انہوں نے یورپ میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ ان کا سردار المارک روم پر قابض ہو چکا تھا، مگر یزدگرد مسیحوں کے خلاف جنگ پر راضی نہ ہوا۔ کنگ بہرام نے اپنے باپ کے پالیسی اتفاق نہ کیا اور مسیحوں پر سختی برتنی شروع کی۔ اس پر روم نے ایران پر حملہ کر دیا۔ 2 سال کے بعد صلح ہو گئی اور دونوں حکومتوں نے رواداری برتنے کا اعلان کیا۔ یزدگرد بادشاہ ہوا، اس نے معاہدے کا پاس نہ کرتے ہوئے مسیحوں پر تشدد شروع کیا تو رومی حکومت نے جنگ چھیڑ دی، مگر شکست کے بعد انہیں صلح کرنی پڑی۔ بلاش تخت پر آ بیٹھا، آرمینیا میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں کی حکومت نے مسیحیت کو ملکی مذہب قرار دے دیا، جسے بلاش کو مجبوراً منظور کرنا پڑا۔ اور دوسری طرف کنگ قباد نے رومیوں سے جنگ چھیڑی۔ رومیوں کے مقابلے میں قباد کو کامیابی ہوئی۔ ابھی جنگ جاری تھی کہ اس کی وفات ہوگی اور اس کا بیٹا خسرو نوشیروان عادل حکمران بنا۔ نوشیرو نے اپنے رومی سلطنت کی طرف توجہ کی اور 533 میں قیصر روم جسٹین نے ایک معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت رومی حکومت نے ایک بڑی رقم دینے کا وعدہ کیا، جس کے بدلے نوشیروان نے دربند اور کوہ قاف کے دوسرے قلعوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، مگر چند سال کے بعد ہی نوشیروان نے رومیوں سے جنگ چھیڑ دی۔ اور اس کی وجہ سے یہ بتایا گیا کہ قیصر جسٹینین نے مسلط کے تحت صلح کر لی۔ نوشیروان اور جسٹینین کے پہلے معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ لازیکا کے جو ریاست جو بحیرہ اسود کے کنارے واقع تھی، رومیوں کے ماتحت رہے گی۔ اس وقت رومی حکومت افریقہ میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے ریاست کی طرف توجہ نہیں دے سکی۔ 540 عیسوی میں اس نے وہاں کے حکمران سے خراج طلب کیا اور رومی افواج رکھنی چاہی۔ لازیکا کے حکمران نے نوشیروان سے مدد طلب کی۔ اس نے فوراً لازیکا کی بندرگاہ پترا موجودہ باتوم پر قبضہ کر لیا اور لازیکا کی ریاست کو ایران میں شامل کر لیا۔ اس طرح ایرانی سلطنت بحیرہ اسود تک پھیل گئی، مگر لازیکا کے باشندے زیادہ تر مسیحی تھے۔ وہ کسی قیمت پر رومیوں پر ایران کو ترجیح نہیں دے سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے بغاوتیں شروع کر دیں اور رومی حکومت سے مدد طلب کی۔ رومیوں نے حامی بھرنے کی حیثیت سے ان کی مدد کے لیے فوجیں بھیج دی۔ اس طرح روم اور ایران میں جنگ پھر سے چھڑ گئی۔ یہ جنگ 562 عیسوی میں ختم ہوئی۔ آخر میں چند شرائط پر صلح ہوئی۔ یہ معاہدہ جو 50 سال کے لیے ہوا تھا، اس میں ایران نے لازیکا سے دستبرداری کا اعلان کیا اور روم نے اس کے عوض 30,000 اشرفیاں سالانہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ نیز ایران نے یقین دلایا تھا کہ وہ مسیحیوں پر ظلم نہیں کرے گا، مگر یہ صلح بھی دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ یمن کی مہم سر کرنے کے بعد روم سے تیسری جنگ کرنی پڑی۔ اس جنگ کا اہم صدر کو یہ تھا کہ رومیوں کا اتحاد بتایا جاتا ہے کہ ترکوں نے اپنی کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے رومی حکومت سے اتحاد کی کوشش کی، مگر قیصر جسٹینین اس کے لیے راضی نہ ہوا۔ 4 سال کے بعد 572 عیسوی میں ترکوں سے باضابطہ بعد میں اس نے اتحاد کر لیا۔ اس واقعے سے 1 سال پہلے یمن کے اندر حبشی حکومت نے ایران سے شکست کھائی اور یمن پر ایرانی تسلط قائم ہو گیا۔ حبشی حکومت رومیوں کے زیر اثر ہونے کے علاوہ ہم مذہب بھی تھے، علاوہ ازیں یمن کو تجارتی اور سیاسی اہمیت بھی حاصل تھی۔ اس سیاسی تبدیلی کی وجہ سے رومی حکومت میدان جنگ میں اتر آئی، مگر جنگ میں انہیں سخت ہزیمت اٹھانی پڑی۔ جسٹینین ناکامیوں کو برداشت نہ کر سکا اور تخت سے ہٹ گیا۔ اس کے جانشین تبرس نے نوشیروان سے صلح کر لی۔ ہرمزد کے دور میں رومیوں سے پھر جنگ چھڑ گئی اور وہاں ایک جنگ میں بحران چوبینے نے شکست کھائی۔ ہرمزد نے اس بہانے سے اس کے اختیارات کام کرنے کی کوشش کی تو بحران نے بغاوت کر دی اور بادشاہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ کچھ دنوں تک حکومت کی باغ دور اسی کے ہاتھ میں رہی، کیونکہ نیا بادشاہ رومی سلطنت کی طرف بھاگ گیا اور قیصر روم سے مدد لے کر ایران واپس آیا۔ خسرو پرویز ہرمزد کا بیٹا تھا، وہ رومیوں کی حمایت سے تخت نشین ہوا تھا۔ اس طرح روم کو ایران مداخلت کا موقع فراہم کیا گیا۔ خسرو نے اپنے محسن قیصر روم مورس کی زندگی میں خاموش رہا۔ 306 میں مورس کے قتل کے بعد فوکس قیصر روم منتخب ہوا۔ خسرو نے فوراً جنگ کا اعلان کرتے ہوئے رومی علاقے پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ خسرو کی موت تک جاری رہی۔ ابتدا میں ایرانیوں نے کامیابی حاصل کی اور بڑھتے ہوئے قسطنطنیہ تک چلے گئے، مگر اس کے بعد پانسا پلٹ گیا اور رومیوں نے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے اور ایرانی فوجوں کو در پہ شکست دینی شروع کر دی، اور ایرانی افواج کو پے در پہ ہزیمتوں کا سامنا کرنا پڑا اور جنگیں ہارنی شروع ہو گئی۔ 672 عیسوی میں دستگرد کے مقام پر رومی بادشاہ ہرکل نے خسرو کو آخری شکست دی۔ خسرو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ خسرو کی جگہ اس کا بیٹا
शेरविया कबाद दोम के लकब से बैठ गया। हरकल के साथ इस शर्त पर सुलह हुई कि मसीहों के अकीदे के मुताबिक जिस सुलह पर हज़रत ईसा को चढ़ाया गया था वो वापस कर दिए जाए। ये सुलह बैरानियों से बैतुल मक़दस मस्कर करके हासिल की थी। जब से उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।